اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن هذا الحدیث تعجبون وتضاحكون ولا تبكون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں کل قاری صاحب کو کہہ دیا تھا کہ میں نے نہیں آنا، شادی پہ جانا تھا۔ پھر کچھ ایسا حساب کتاب بنا کہ میں نے سوچا شادی چھوڑ دو، محفل اٹینڈ کر لو۔ اور محفل اٹینڈ کرنے کی وجہ بنی مرزا جیلیمی کا ایک ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا الیاس قادری صاحب، ان کے بارے میں بڑی بکواس کر رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اپنی نئی نسل کو کم از کم میں سمجھاتا رہوں کہ مرزا جیلیمی کا حدیث میں ذکر موجود ہے۔ پہلے بات ذہن میں رکھیے، میرے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والی ہر چیز ہمیں بتا دی۔ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے بڑوں کو برا کہیں گے، اور یہ ان کا سرغنہ ہے۔ یہ اس وقت جو مرزا جیلیمی ہے نا، آپ اس کی کوئی بھی تقریر اٹھائیں، یہ کہے گا جی میں نے اس وقت امام جلال الدین سیوطی کو پھکی دے دی۔ آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو یہ بزرگوں کو کہہ رہا ہے میں نے اس کو۔ بزرگ دیکھو ماں باپ کے بارے میں آیا ہے، ماں باپ کافر بھی ہو تو آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کافر ہو تو اس کو پھکی دینی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس نے کہا کہ یہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ رونے والا منہ بنا لو جی اگر رونا نہیں آتا تو۔ پھر آگے سے مذاق اڑایا ہے، باقاعدہ ہنسے ہیں سارے وہاں بیٹھ کے، وہ جتنا ٹولہ بیٹھا ہوا یزیدیوں کا چھوٹا سا ٹولہ بند کمرے میں بیٹھے ہوتے، باقاعدہ ہنسے ہیں، اور ساتھ کہا ہے اللہ کو نہیں پتا جی کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ اب ذرا غور سے سماعت کیجئے گا۔ پہلے جو میں نے آیا کریمہ آپ کے سامنے رکھی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضاحکون ولا تبکون، پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ یہ جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے تم اس پہ تعجب کرتے ہو، اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے رو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ دعا کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ یہ کہتے ہیں جی آپ نے جب رونے والا منہ بنایا تو اللہ کو نہیں پتا آپ سچ مچ روئے ہیں کہ جھوٹا موٹا روئے ہیں؟ میں بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا، اللہ کو نہیں پتا مجھے کیا چاہیے؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ میں آج یہاں پر محفل میں کچھ اس لیے بھی آیا ہوں کہ میرا بھائی ہاسپٹل میں داخل ہے، تو میں نے کہا میں محفل میں حاضر ہو کے اس کے لیے دعا مانگوں گا۔ میرے ساتھی دوست اللہ کے ولی بیٹھے ہوں گے، وہ آمین کہیں گے، اللہ اسے شفا دے گا۔ اللہ کو پتہ لگ گیا نا کہ میں اس نیت سے آیا ہوں۔ اللہ پھر کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ جو اللہ میرے دل کی ایک ایک حالت کو جانتا ہے، وہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا۔ تو یہ ایک اصل میں رونے کا مطلب یہ ہے کہ رونا جو ہے وہ نرم چیزوں کی نشانی ہے، اور نہ رونا جو ہے وہ سخت دلوں کی نشانی ہے۔ تو بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ تم، بلکہ بزرگ کیا، میں آپ کو بھی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ اس نے دراصل الیاس قادری صاحب کا مذاق نہیں اڑایا، اس نے حدیث کا اور قرآن کا مذاق اڑایا۔ انڈائریکٹلی اس نے حدیث کا اور قرآن کا مذاق اڑایا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم تعجب کرتے ہو اس کلام پہ، روتے کیوں نہیں ہو؟ ہنستے ہو؟ یعنی ہنسنے پہ قرآن ڈانٹ رہا ہے، اور جو قرآن جس چیز پہ ڈانٹ رہا ہے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے۔ اور جب قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مطلب کیا ہے؟ قرآن سے مانگے نہیں، اللہ سے مانگو۔ تو میں بڑی عاجزی کے ساتھ کہوں گا، کوئی ایسا شخص اٹھ کے کہہ دے کہ اللہ کو نہیں پتا مجھے آج کیا چاہیے۔ اللہ کو پتہ ہے مجھے آج کیا چاہیے، میں کیا مانگنے آیا ہوں آج، آپ کیا لینے آئے یہاں پہ؟
اور ایک اور بڑی ریکویسٹ کروں گا، دوران نعت خوانی میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ نا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جو ہی میں آیا ہوں دیکھو سارے اٹینٹیو ہو گئے. نعت خوانی کے دوران بھی اسی طرح اٹینٹیو رہا کرے. آپ دھیان دیکھیں، ہم نے 1 مہینے کے بعد محفل کرنی ہے، پورے 1 مہینے بعد. آج 11ویں ہے، انشاءاللہ اگلی 11ویں کو پھر ہم محفل کریں گے. تو 1 مہینے کے بعد آپ 1 گھنٹہ سرکار کی صفات نہیں سن سکتے. محبت سے سنا کریں، جتنی محبت سے سنیں گے اتنا آپ کو اجر زیادہ ملے گا. تو اس لیے آپ گھر سے ذہن بنا کے آیا کریں کہ ہم نے 1 گھنٹہ سرکار کی ثنا خوانی سننی ہے، پھر اس کے بعد اس پاگل سے بندے کی تھوڑی سی گفتگو سننی ہے. ذہن بنا کے کہ اگر ہم 2 گھنٹے اگر 1 مہینے کے بعد، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی جی تسی نہ جی نعتاں پڑھ دیو، وہ گانے دی نقل ہوں. یہاں مجھے پھر اعتراض ہے. ایک پہلی بات ذرا غور سے، سرکار نے تو گانے سننے سے منع کیا ہے. آپ نے گانا سنا تو آپ کو پتا چلا نا یہ گانے کی نقل ہے. ہو سکتا ہے نعت خوان جس نے نعت پڑھی اس کو پتہ ہی نہ ہو یہ گانے کی نقل ہے. نہیں سمجھ آئی میری گل؟ آپ نے گانا سنا ہے تو آپ کو پتا چلا نا یہ گانے کی نقل ہے. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جس نعت خوان نے یہ نعت پڑھی اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ گانے کی نقل ہے. تو مجرم تو آپ ہو گئے کہ آپ نے گانا بھی دیکھا ہے اور اس گانے کو پھر نعت کو گانے سے ملا دیا. میں ذرا تھوڑا سا وکری ٹائپ کی بات کرتا ہوں بھائی. آئیے اب حدیث بھی سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 2 آنکھوں کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی. 2 آنکھوں کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ حسن حدیث ہے، یعنی اس کے سارے راوی جو ہیں وہ سچے ہیں. اگلی حدیث سماعت فرمائیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم فکر و بے قراری پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. جب تم اسے پڑھو تو خوب رویا کرو. جب تم اسے پڑھو تو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنایا کرو. اب بولیے آپ سوال کا جواب دیجئے کہ مرزا غلطی پہ ہے کہ الیاس قادری صاحب غلطی پہ ہے؟ 110%، 200%، 300%. وہ سارا ہی بغیرت ہے. سمپل لفظ، اس تو وڈی گال میں بیٹھ کے نہیں کٹ سکتا. نہیں سمجھ آئی گل؟ یعنی کہ قرآن و حدیث کو یہ بدلتا ہے. ایسا بیوقوف قسم کا انسان ہے. کہتا ہے جی اگر رونے والا منہ بنائیں گے تو اللہ کو نہیں پتا چلے گا، اللہ کو دل کا حال نہیں پتا. تو میں پھر وہی کہوں گا کہ میں مانگنے آیا ہوں، اللہ کو نہیں پتا میں کیا مانگنے آیا ہوں. پھر اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگ، اور ہم مانگتے ہیں الحمدللہ. اور قرآن پاک خوش آوازی سے پڑھو. یہ حدیث ہے جی. اس حدیث کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے. میں نے دونوں حدیثوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ قرآن جو ہے، میں نے آج زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی. ایک یہ گفتگو کرنی تھی کہ مرزا نے یہ جو بکواس کی ہے اس کے اوپر مجھے بڑا دکھ تھا کہ ایک واضح حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ رونا نہیں آتا. مجھے اس حدیث کا حوالہ یاد نہیں ہے، اس لیے میں بیان نہ بھی کروں اور کر بھی دوں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق حاضر ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق اور نبی علیہ السلام کسی بات پہ رو رہے تھے، دین کی کوئی بات کر کے رو رہے تھے دونوں. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے رونا نہیں آ رہا. تو آپ نے فرمایا نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، رونے والا منہ ہی بنا لو. رونے والا منہ ہی بنا لو، نہیں رونا آ رہا کوئی بات نہیں. جب تم آہستہ رونے والا منہ بناؤ گے کبھی رونا بھی آ ہی جائے گا. اب جو دوسری میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، اکثر